السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسلامیت کا وہ ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7 سے 13 جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 80 پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جو تم سے دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ بیٹا سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7 سے 13 میں، یعنی کہ ہم لوگ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، یعنی 7 سے 9 تک کی جو آیات ہیں اس میں کفار کی دو اقسام بتائی گئی ہیں کہ دو طرح کے کفار و مشرکین ہیں، اور دونوں طرح کے کفار و مشرکین سے ہمارا جو دین ہے ہمیں الگ الگ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی ہسٹری آتی ہے کہ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحدانیت اور اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا تو صرف چند لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اکثر نے انہیں اس کو جو ہے وہ جھٹلایا۔ اب ایمان لانے والے مومن کہلائے اور جھٹلانے والے جو تھے وہ کفار کہلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تب بھی جاری رکھی، بالکل بھی مایوس نہیں ہوئے، جس کے اثر سے اللہ کی تائید اور نصرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جب مومنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس صورتحال کو دیکھ کے کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اب ان لوگوں کو جو ہے وہ دین جس طریقے سے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا اور دین میں جس طریقے سے ترقی آنا شروع ہو گئی، تو اب ان لوگوں کو ایک فکر مند ہونا شروع ہو گیا۔ اب ان کو یہ فکر لاحق ہونا شروع ہو گئی کہ لوگ جو ہے وہ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا، یعنی کہ بت پرستی کا جو دین تھا ان کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے جو اسلام کی ترقی کو روکنے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے مختلف طرح کی ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا دین اسلام جو تھا مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جو دور تھا 13 سال کا، اس میں صرف گنتی کے لوگ جو تھے وہ بہت کم تعداد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور کفار جو تھے وہ بھی زیادہ تعداد میں تھے، اور وہ کفار و مشرکین جو تھے وہ مغرور تکبر والے اور بہت سرکش قوم تھی۔ اس لیے اکثر کفار اس ترکیب پر متفق ہوئے کہ طاقت سے اسلام جو فروغ کو روکا جائے، یعنی کہ اپنی طاقت سے ہے جو اسلام کو جو ہے وہ اس کو روکا جائے، اور تشدد سے ایمان لانے والوں کو ڈرایا جائے تاکہ جو ہے وہ کوئی اور شخص جو ہے وہ ایمان لانے کی جرات نہ کرے۔ تو یہاں پر جو ہے کفار کے پھر دو گروہ بن گئے۔ اب دو گروہ بن گئے کفار کے، ایک وہ گروہ جو دشمنی کے قائل نہیں تھے، جو تشدد کا قائل نہیں تھا، اور ایک وہ گروہ جو تشدد کا قائل تھا۔ یعنی کہ دو طرح کی گروہ پڑیں گے، دو گروہ کفار و مشرکین کی اقسام آئے گی گروہ کی، ایک وہ گروہ جو تشدد پسند گروہ تھا اور ایک وہ گروہ جو بے ضرر گروہ تھا۔ تو شروع کے آیات میں اللہ رب العزت نے اس گروہ کے بارے میں بتایا ہے جو بے ضرر گروہ تھا، یعنی کہ جو مسلمانوں پر تشدد کے قائل نہیں تھا، یعنی کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرو، ان پر یہاں پر احسان کرنے کا ان کا حکم آیا ہے۔ تو کفار کا دوسرا وہ گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں پر تشدد کے قائل نہ تھا۔ انہوں نے نہ تو خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں پر تشدد کیا، نہ تشدد کرنے میں دوسرے کافروں کی مدد کی، نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا، اور نہ ان کو گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، نہ خود کسی مسلمان سے زیادتی کی، نہ دوسروں کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا۔ تو یہ کفار و مشرکین بے ضرر کفار و مشرکین ہیں۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بیٹا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دشمن کافر اور غیر دشمن کافر کا جو ہے وہ فرق بتایا گیا ہے۔ تو ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ تو یہاں پر احسان کا مطلب یہ ہے، ان کے ساتھ انصاف اور سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان کو ان کی مالی مدد کی جائے، اگر وہ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اگر کسی مصیبت میں ہے تو ان کی مصیبت کی جائے، ان کی مصیبت کو کیا جائے، دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر وہ آپ سے ملنے آئے تو ان سے مل لیجئے۔ اگر ہم لوگ بیٹا اس کی اگزامپل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔
اور صحابہ کرام کی زندگی سے بھی ملتی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے چیپٹر کے بالکل اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی سرزد ہوئی تھی تو مکہ سے ایک خاتون سارہ نامی خاتون آئی تھی جو کہ کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور تنگ دستی کی حالت میں جب اپنی تنگی کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی امداد کی ان کے لیے۔ تو ایک بہترین ایگزامپلس آپ لوگوں نے ابھی شروع کی آیات میں پڑھی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ضرر کفار و مشرکین جو دین کے دشمنی تھے ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح جو تھا وہ قتیلہ بن عبد العزیٰ سے ہوا تھا، جن کے بدن سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے اور ہجرت کا سلسلہ جب مکہ سے مدینہ شروع ہو گیا تھا تو حضرت اسماء کی والدہ محترمہ آپ سے ملنے آئیں، تو انہوں نے جب ملنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ کی والدہ نے کبھی آپ کے دین کے بارے میں برا بھلا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا کبھی انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس دین کو چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی کی طرف آئیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے دین اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن کبھی ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم اس دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوبارہ بت پرستی پر مجبور آئے۔ نہ تو وہ تشدد کی قائل تھی، نہ تو انہوں نے ہمیں وہاں سے گھر سے نکالا اور نہ ہمیں ملک در بدر کرنے پر مجبور کیا۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ایسے کفار و مشرکین سے، ایسے عورتوں سے دین ہمارا جو ہے وہ مرد و عورت سے جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تو لہٰذا تم ان کو اپنے گھر میں بلاؤ، ان کی دعوت کرو، ان کے تحفے تحائف قبول کرو۔ تو پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے گھر بلایا، ان سے ملی، ان کے تحفے تحائف قبول کیا اور احسان و مروت کا جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے فرمان کا ضابطہ بن گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کفار و مشرکین کے ساتھ عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ اب آ جاتا ہے دوسرا تشدد پسند گروہ، یعنی کہ وہ گروہ جو تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر تم لوگ ایسے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو وہی جو ہے وہ ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہمارا دین اس چیز کا بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ گروہ قریش کے سردار اور ان کے ساتھیوں میں مشتمل تھا، جن کا یہ پروگرام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، یعنی کہ ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بنایا جائے کہ چنانچہ انہوں نے اس پہ پورا زور لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا، فریبی، جادوگر کہا، اور قرآنی آیات جب نازل ہوتی تو ان کو جھٹلاتے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں پر تشدد کیا جائے تاکہ کوئی اور آدمی اسلام قبول کرنے کی جرت کرے ہی نہ، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پر، انسانیت پر اتنے ظلم ڈھائے، اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے کئی مسلمانوں کو زبردستی ان کو گھروں سے نکالا، ان کی جائیداد چھین کر ان کو ملک بدر کر دیا۔ تو اس طرح کے تشدد پسند کفار و مشرکین کو ہمارا دین بالکل بھی نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ آپ لوگ دوستی کرو یا کسی بھی طرح کا احسان کا برتاؤ کرو، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا دین جو ہے وہ جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو یہ تمہارے کبھی بھی دوست اور رازدار کبھی نہیں بن سکتے، جیسا کہ ہم نے شروع کی آیت نمبر 1 میں پڑھا۔ تو آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہی ہے کہ کس طرح کے کفار و مشرکین کے ساتھ ہمارا دین جو ہے وہ احسان کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور کن کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔